Compoundable and non-compoundable offences. This is the third type of offence given in Criminal Procedure Code 1898. Compoundable offence as defined in this law, they are the ones in which the complainant, the victim, enters into a compromise or into an agreement with the person who has caused injury to that person to drop the case against the accused. Now, in this, according to the law, it is important that this complaint, if it is to be dropped, it should not be dropped under any fear or under any compulsion or under any force. It has to be a bona fide interest of both the parties. So اس میں یہ چیز اہم ہے اور یہ لیگلی اوتھینٹک ہو، یعنی لیگلی یہ ایک صحیح کمپرومائز ہو، اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وکٹم بھی اور ایکیوزڈ بھی جو ہیں وہ دونوں ایکول لیول پر آ کر اس چیز سے ایگری کریں کہ اس کیس کو ڈراپ کر دیا جائے. سو انٹینشن بوتھ دا سائڈز جو ہے وہ بونیفائڈ ہی ہونی چاہیے اور کوئی کمپلشن یا فیئر جو ہے اس کے تحت یہ نہیں ڈراپ کرنا چاہیے کمپاؤنڈیبل جو ہے. اس صورت میں جب جو offense جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل ہے یعنی دونوں پارٹیز اگری کر لیتی ہیں اینڈ اٹ کوڈ بی اینی کیس سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں، مرڈر کے کیسز بھی ہوتے ہیں. خیر اس میں ایک اور جو ہے حدود آرڈیننس کے تحت خون بہا جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ کیسز کی ایگزامپل ملتی ہیں. تو لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جب اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹرائبل کوئی ڈسپیوٹ ہے اس میں بھی یہ اوفینسز جو ہیں اگر وہ کوگنیزبل اوفینس اس نیچر کا اوفینس نہیں ہے تو اور لیگلی ساؤنڈ ہے کمپرومائز کرنا، تو اس صورت میں آپ اپلیکیشن جو ہے فار کمپاؤنڈنگ دا اوفینس shall be made before the same court before which the trial is proceeding. جہاں پہ کیس چل رہا ہے اسی کو ٹرائل اس میں ہی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے as if the accused has been acquitted of the charges. اور اس طرح سے کہ accused جو ہے جس کے اوپر یہ جس نے اوفینس کمٹ کیا ہے یا جس پہ ابھی ثابت نہیں ہوا ہے یا ہو گیا ہے تو وہ اس کو ایسے کہہ لیں کہ معاف کر دینا یا آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ مزید معاملے کو بگڑنے نہیں دینا چاہتے، تو اس کورٹ میں اس طرح سے جیسے وہ ایکوٹ ہو گیا اس کورٹ سے تو یہ اپلیکیشن اسی کو دینی پڑتی ہے اسی کورٹ کو. سیکشن 345 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ اسٹیٹس کمپاؤنڈیبل اوفینسز ایز اٹرنگ ورڈس. یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. کون سے اوفینس ہے؟ اٹرنگ ایسے الفاظ ود ڈیلیبریٹ انٹینٹ ٹو وونڈ دا ریلیجیس فیلنگز آف اینی پرسن کازنگ ہرٹ. یعنی اگر آپ نے کسی کے ریلیجن کو یا آپ نے ودن اپنے ہی ریلیجن میں کسی دوسرے سیکٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے تو یہ سیکشن 296 آف پاکستان پینل کوڈ PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو ہے یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. آپ معافی مانگ سکتے ہیں، معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں اور آپ اگری کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، لیکن کورٹ میں آپ اس کو جا کے اسی کورٹ میں آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. اسی طرح سے کمپاؤنڈیبل کرمنل اور ہاؤس ٹریس پاس. اگر آپ کسی کے گھر میں اس انٹینٹ سے داخل ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی چوری کرنی ہے یا اور کوئی غلط کام کرنا ہے، سیکشن 447 اور سیکشن 448 ہے، اس میں بھی یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. اسی طرح سے کرمنل بریچ آف کانٹریکٹ آف سروس. اگر کوئی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے اور آپ کی انٹینشن کرمنل ہے اس کانٹریکٹ کو بریک کرنے کی، تو یہ اس پہ بھی اگر معافی مانگ لیں اور دو پارٹیز اگری کر لیں اور کمپرومائز کر لیں، سیکشن 490، 491 اور 492 جو ہیں وہ اس کمپاؤنڈیبل اوفینسز کے ایکسپلین کرتے ہیں. ایگزامپلز آف کمپاؤنڈیبل اوفینسز ویئر پرمیشن آف دا کورٹ از ریکوائرڈ. اب پہلی صورت میں پرمیشن ریکوائرڈ نہیں تھی لیکن اس صورت میں پرمیشن ریکوائرڈ ہے. یہ سیکشن 302 ہے، کمپاؤنڈیڈ بائی ایئرز آف وکٹم. اس میں جو مرڈر ہو گیا ہے اس کے جو ایئرز ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ جی
ہم اس کو کیس کو ودرا کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ, the person to whom injury is caused, جس کو عام طور پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کسی کو کچھ گہری چوٹ لگ جاتی ہے لیکن جان بچ جاتی ہے, تو یا تو وہ اس کو کہے گا کہ نہیں, آئی ول ٹیک یو ٹو دا کورٹ اور یہ معاملہ ہم کورٹ میں ڈیسائیڈ کریں گے اور تم مجھے کمپنسیٹ کرو گے, یا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں پارٹیز ایگری کر لیتی ہیں کہ کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے, اور یہ پولیس یا مجسٹریٹ یا وہیں پہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یس وی ول ایگری, کورٹ میں چلے بھی گئے ہیں تو آپ اسی کورٹ میں جا کے یہ دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ وی ہیو ایگریڈ دیٹ وی ہیو کمپرومائز اینڈ آئی withdraw the case and therefore the person is acquitted. اسی طرح سے wrongfully confining a person for 3 days or more, اگر کسی نے پکڑ کے قید کر لیا, سیکشن 346 آف پاکستان پینل کوڈ, compounded by person confined, وہ اس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے, یعنی کمپرومائز کر سکتا ہے, یعنی اگری کر سکتا ہے کہ جی I forgive this person and that the person is acquitted. The other is dishonest misappropriation of property, section 403 again of Pakistan Penal Code, compounded by whose property was misappropriated. یعنی وہ کمپاؤنڈ کر سکتا ہے جس کی پراپرٹی جو ہے وہ مس اپروپریٹ ہوئی ہے. اب نان کمپاؤنڈیبل offences ہیں, اور یہ offences وہ offences ہیں which cannot be compounded and these can only be quashed. Now the فرق ہے quashing case اور compounding of the case. اس میں in the first instance the two parties agrees. دوسری صورت میں آپ کو کیس جو ہے وہ quash کرنا پڑتا ہے because the nature of offense is grave and criminal and cannot go scot free. اس دوسری صورتحال میں کیس کی جو offense کی نیچر ہے وہ criminal ہے, اور اس میں آپ نیچر آف دی offense is serious, so اس میں آپ compound نہیں کر سکتے, اور اس میں state involved ہے, اس طرح کے offense میں state involved ہے. Now all those offences which are not mentioned in the list under section 345 of Criminal Procedure Code, Criminal CRPC, are non-compoundable. All those, because as I said, it's a very comprehensive document which delineates all the offences and very clearly delineates that whether the offences are bailable, cognizable or non-cognizable. Therefore, the offences which are not mentioned, these are non-compoundable. Examples: public servants taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act. This is under section 161. It is non-cognizable, non-compoundable, but bailable. Another example: public servant disobeying law with the intent to cause injury to any person, and this is section 166, non-cognizable, non-compoundable and bailable. So this is the law is complex. The law is because one has to really understand whether it is whether a particular law offense is cognizable, non-cognizable, and sometimes there are certain overlapping offenses, so it has to be very carefully seen. And the other important thing is one has to see whether how far, to what extent these laws are applied.